اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب صحت و سلامت ہوں گے، آمین۔ پیارے بچوں، آج کا میرا جو موضوع ہے وہ 7ویں جماعت کی طلباء و طالبات کے خاطر ہے۔ اردو مضمون کے حوالے سے موضوع ہے قلم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ موضوع قلم مکمل کر لیا ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم اس کے سوالات اور ان کے جوابات کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ ہے، نظم میں قلم کی کون کون سی صفتیں بیان کی گئی ہیں؟ پیارے بچوں، اس سوال کا آسان سا جواب ہے، نظم قلم میں شاعر نے قلم کی کئی صفتیں بیان کی ہیں، جیسے قلم سے نصیحت آموز باتیں، قیمتی نسخے، کہیں ظالم کے ہاتھ سے ظلم کے احکام، کہیں عادل کے ہاتھ سے انصاف، کہیں شاعر کے ہاتھ سے میٹھی میٹھی باتیں، کہیں مصور کے ہاتھ سے حسن کے انمول نقشے وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، ہمارا دوسرا سوال ہے، عالم قلم سے کیا کام لیتا ہے؟ اس کا جواب ہے، عالم قلم کو اپنی سوچ کے مطابق اور قیمتی باتیں، نصیحتیں لکھنے کے کام میں لاتا ہے، زندگی کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کا طریقہ سکھاتا ہے، ہمدردی اور اخوت کی باتیں بتاتا ہے، خود شناسی اور خدا شناسی کا راستہ بتاتا ہے۔ پیارے بچوں، تیسرا سوال ہے، قلم کس کے ہاتھ پہنچ کر حسن کا انمول نقشہ کھینچتا ہے؟ اس کا آسان سا جواب ہے، قلم مصور کے ہاتھ پہنچ کر صورتوں کے انمول نقشے کھینچتا ہے۔ مصور کے ہاتھوں بنی تصویروں کو دیکھ کر اصلی فوٹو ہونے کا شک ہو جاتا ہے، ہر چیز کی ہو تصویر کشی کرتا ہے۔ پیارے بچوں، چوتھا سوال ہے، یہ نظم کس شاعر کی ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ نظم نشاط انصاری کی لکھی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، پانچواں سوال ہے، خالی جگہوں کو ان لفظوں سے پر کیجیے جو نظم میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا ہے، عجائب اس کی سب ڈیش ڈیش ہیں، آگے دو لفظ ہیں، مکاریاں گلکاریاں۔ گلکاریاں صحیح ہے، عجائب اس کی سب گلکاریاں ہے۔ دوسرا ہے، تو حیراں کر دیا ڈیش ڈیش کو، اہل جہاں اہل بیاں۔ اس کا صحیح جواب ہے اہل جہاں۔ تیسرا ہے، کسی کی زندگی واپس دلائے، یعنی کسی کی زندگی واپس دلائے۔ اس کے لیے دو لفظ ہے، بندگی اور زندگی۔ صحیح لفظ جو اس کے لیے ہے وہ ہے زندگی، کسی کی زندگی واپس دلائے۔ کسی کی آن میں ڈیش ڈیش پلٹ دے، حکمت قسمت، صحیح ہے، قسمت کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے۔ پیارے بچوں، پھر ہے، ہزاروں اپنے ڈیش ڈیش ہے دکھاتا، جوہر گوہر۔ اس کے لیے صحیح لفظ ہے جوہر، ہزاروں اپنے جوہر ہے دکھاتا۔ پیارے بچوں، پھر چھٹا سوال ہے، ذیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے علم، علم سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر ہے دوسرا عدل، ہمیں عدل سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر ہے مصور، احمد کا باپ ایک مشہور مصور ہے۔ پھر ہے نقشہ، کشمیر ہندوستان کے نقشہ پر تاج لگتا ہے۔ پھر ہے جوہر، قلم قسم قسم کے جوہر یا رنگ دکھاتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا آخری سوال ہے، نیچے درج الفاظ کو چن کر نامکمل جملوں کو مکمل کیجیے۔ یعنی پیارے بچوں،
نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں لیکن یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، حصہ الف اور حصہ بے۔ حصہ الف کو بے کے ساتھ جوڑ کر مکمل جملہ ترتیب دینا ہے یا بنانا ہے، جیسے کہ حصہ الف کے ادھورے جملے ہیں: عدل کرنے والے کو، شاعر کہنے والے کو، تصویر بنانے والے کو، ظلم کرنے والے کو، انصاف کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کو، تجارت کرنے والے کو، علاج کرنے والے کو، تصنیف کرنے والے کو۔ حصہ بے جو ہے عادل کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، مصور کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، منصف کہتے ہیں، عابد کہتے ہیں، تاجر کہتے ہیں، معالج کہتے ہیں، منصف کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان کو آپ ترتیب کے ساتھ جوڑیے۔ یہ تھا آج کا میرا موضوع۔ شکریہ۔